ضروری نہیں کہ ہر جگہ مرد کے اخلاق برو، عورتوں کے بھی ایسی بدتمیز زبان ہوتی ہے کہ پورے گھر کو خود آگ لگا دیتی۔ میرے ساتھ 2 واقعے اوپر نیچے پیش آئے۔ ایک خاتون ملی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا، کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی، کھربوں پتی آدمی کی بیگم۔ کہا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں، میں بدنصیب ہوں کہ میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں، میں پیسے کو کیا کروں۔ چند دن بعد ایک نوجوان ملا، بہت مالدار۔ کہا مولانا میں اپنی دولت کو کیا کروں، میری بیوی دی 20 فٹ لمبی زبان۔ میرے نبی نے کیا خوبصورت زندگی سکھائی ہے ہم۔ وہ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میریاں 9 بڑیاں لڑدیاں میرے نال، تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں۔ لڑتی وہ آپ تھی۔ ہمارے ہاں ساس بڑا خوفناک کردار ہے، جب وہ ماں ہوتی ہے تو ہر انگ سے محبت ٹپکتی، جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک نفرت کی تصویر بن جاتی ہے، صرف دین نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے ساس سسر خود اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیتے۔ گھروں کے گھر برباد ہو گئے، بچے کی زندگی میں دخل اندازی کی، اپنے تابع چلانے کی کوشش میں اپنے بچوں کا گھر اجاڑ دی۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ بڑی لڑاکی ہے، اس نے نا ایک کاغذ لے کر نا اس پر الٹی سیدھی لکیریں لگا کے ایسے رول کر کے اور یوں بالکل چھوٹا سا کر کے ایسے کیا اور کہا ماسی شریفہ ہوں جیسے لڑائی ہوئے نا تو اے تویز ایتھے رکھ لینا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، تینوں چھڈنا نہیں، تویز نہیں چھڈنا، جے تویز دائے گا تیری خیر کوئی نہیں۔ اب اس نے کیا چکر چلایا، میری بہن نے اس کو چپ کروایا۔ وہ تویز کا بڑا اعتقاد ہے ہمارے، تو وہ 1 ہفتے بعد آگے کہا بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا، ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی شریفہ جو چپ ہو گئی، وہ تویز منہ وچ رکھے تو چپ کر کے بہ جاوے، لڑائی اپے مک جاوے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسہ بنانا تو کوئی زندگی نہیں۔ آپ نے کہا انشاءاللہ، گھر گئے، رشتہ کس کا آیا؟ علی۔ آسمان سے وحی آ چکی ہے، اس کے باوجود بیٹی سے کہا جا رہا ہے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آسمان سے جبریل اتر چکے ہیں کہ یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، یہیں کرنا ہے۔ اس کے باوجود کیا حضرت فاطمہ انکار کرتی؟ کیا حضرت فاطمہ کہتی میں نے نہیں کرنا؟ تو یہ کیوں کیا؟ آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہ یہ گائے بھینس نہیں کہ جس کے ساتھ مرضی باندھ دو، یہ انسان ہے، زندگی گزارنی ہے۔ ایک ہمارے ہاں تو برادری ازم ہے جی، بس جسے راجپوتہ نہیں کرنی چاہے بڈھی ہو جائے، عزیزہ جی بٹ جٹ نٹ پتہ نہیں کتوں کٹھے ہو گئے۔ اور جی ہم تو آرائیوں میں کرتے، ہم باہر نہیں کرتے، ہم تو شیخوں میں کرتے، ہم باہر نہیں کرتے۔ اے بھائی جہاں جوڑ ہو وہاں کرو، قوم نہ دیکھو، جوڑ دیکھو۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ہماری کئی دادیاں نانیاں ٹائپ بوڑھی بوڑھی عورتیں جن کی ہمارے بزرگوں نے شادیاں نہیں کی تھیں، ایویں مر گئیاں، بڑے بڑے گھر کلیاں کہ خاندان میں جوڑ نہیں تھا، باہر کی تھا کوئی۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، کئی ہماری بوڑھی دادیاں نانیاں ٹائپ ہمارے پردادو دادوں نے ان کی شادیاں نہیں کی تھی کہ باجی اسی اپنے چ کریں دے، باہر نہیں کری دا، ایویں بہا کے مار چھڑیاں یا بے جوڑ کر دی۔ تو میرے نبی نے اپنے خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر بھی شادی کی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب دشمن قبیلے کو دی، بنو امیہ، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور دوسری بیٹی حضرت عثمان وہ بھی بنو امیہ، تیسری بیٹی حضرت عثمان وہ بھی امیہ،
عثمان بن عفان بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف. ایک بیٹی خاندان میں دی علی بن ابی طالب، 3 بیٹیاں باہر دی. خاندان میں شادی کی قریش، خاندان سے باہر شادی کی بنو ہلال، قوم سے باہر شادی کی حضرت صفیہ یہودی خاندان سے. آپ کو راستہ دیا ہے کہ جوڑ دیکھو، خاندان نہ دیکھو، پیسہ نہ دیکھو. ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پوچھتا ہے لڑکا کی تعلیم کیا ہے، اور جو افسران طبقہ ہے وہ کہتے ہیں نوکری کیا ہے، جو تاجر ہے وہ کہتے ہیں کاروبار کیا ہے، اور جو ہمارا زمیندار گھرانے ہیں ہم کہتے ہیں زمین کتنی ہے. ہمارے دیہاتوں میں یہ چلتا ہے. تو ہمارے خاندان کی ایک انتہائی نیک بچی، اس کا رشتہ ہوا. تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا، میں کہا ماسی شور کی ہو جائے، شور سمجھ لڑکا، میں کہا ماسی شور کی ہو جائے کہ پوترو دے 14 مربن. ٹھیک ہو، میں نے کیا سوال کیا تھا، لڑکا کی ہو جائے. جواب کیا ہے، میں کہا ماسی شور کی ہو جائے کہ پوتر 14 مربن. میں نے تیسری دفعہ کہا، میں کہا ماسی میں پوچھیا ہے شور کے ہو جائے کہ پتر تینوں 10 سے آتے ہو 14 مربن. میں کہا مربع نال پرنایا آئی یا کسی بندے نال پرنایا آئی. 1 سال بعد طلاق ہو گئی. میرے نبی نے ایک زندگی سمجھائی، فاطمہ رشتہ کر دوں؟ کہا جی کر دیں. پھر واپس آئے، علی لوگوں کو جمع کرو. پھر مجمع جمع کیا، پھر ان کو یہاں سامنے بٹھایا، پھر ممبر پر کھڑے ہوئے. تو لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا، کہا علی میں نے 400 درم کے عوض اپنی بچی تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کیا؟ میں کہا میں نے قبول کیا. اور سجدے میں سر رکھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی کی دعا پڑھی. آپ نے آمین کہا. پھر کچھ عرصے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل آئے، سلمان فارسی آئے. آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور آپ نے حضرت فاطمہ آپ نے حضرت حفصہ، ام سلمہ اور حضرت عائشہ، ان 3 خواتین سے کہا کہ میری بیٹی کو دلہن بناؤ. تمہیں خبر ہے نا مجھے فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، ان کو دلہن بنایا جائے. پھر آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور حضرت فاطمہ سے فرم بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ ایک خوبصورت زندگی میرے نبی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر اپنی زندگی کو حسین بنانا ہے اس دل کو نفرتوں سے دھونا سیکھ لیں. کسی سے بائیکاٹ نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو. اب دیکھنا آپ کے دل کے آسمان پر کبھی بادل نہیں چھائیں گے. آپ کے تو آسمان پر بادل ہی ہیں، سورج دیکھنے کو بھی ترستے ہو، چاند دیکھنے کو بھی ترستے ہو. میں وہ کچھ عرصہ پہلے وہ سویڈن میں تھا تو ایک ساتھی بتانے لگے کہ ایک لڑکی خودکشی کرنے آ گئی ڈاکٹر کے پاس، مجھے آسمان چاہیے بادل نہیں چاہیے ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی. تو جو مرد عورت اپنے دل کو صاف کر لے گا اس کے دل کے آسمان پر کبھی بادل نہیں آئیں گے، اس کے چاند سورج ہمیشہ چمکتے رہیں گے. یہ خوبصورت زندگی مرنے سے پہلے سیکھ لو. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، تو آپ کی زندگی میں حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی. اور تھوڑے سے عمل کے ساتھ اللہ آپ پر راضی ہو کر آپ کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے. تو بھائیو نیت کرتے اس کی. یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت. یہ کسی جماعت کی ترجمانی نہیں، کسی مسلک کی ترجمانی نہیں، اسلام کی ترجمان محنت ہے. آؤ بھائی دین سیکھو، آؤ بھائی دین سیکھو اور امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو، امت بن کے رہو. اگر انجام دیکھنا ہے تو جا کے پاکستان میں دیکھ لو کیسی آگ لگائی ہے ہمارے نوجوان خطیبوں نے، جنہوں نے مذہب کے نام پر وہ نفرت کی آگ بھڑکائی ہے کہ خون سستا ہو گیا ہے اور پانی مہنگا ہو گیا. کتنے گھر اجڑ گئے، کتنے گھر اجڑ گئے. میرے نبی تو امت بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، فرقوں میں بانٹ کر تو نہیں گئے تھے. چونکہ آپ وہیں سے آئے ہو، آپ کی روٹس وہیں سے ہیں،
تو دیکھو یہ جراثیم یہاں نہ پلنے دینا، یہاں امت بن کے رہنا. جو آپ کا مسلک ہے اس پہ باقی رہو، میں اس کو سلام کرتا ہوں، لیکن دوسرے کے لیے گنجائش رکھ. جنت بہت بڑی ہے، صرف تم ہی جنت میں جاؤ تو ویلی جنت اللہ چار پاؤں. ایڈی وڈی جنت ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا اللہ کہے گا جس نے دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. تم اللہ کی ایڈی وڈی جنت نو کیوں چھوٹا کی تھی جانے؟ بہت بڑی جنت ہے. سب کو جانے دو، خود بھی جاؤ، اوروں کو بھی جانے دو. سب کے لیے سینہ کھلا رکھو، گنجائش رکھو سب کے لیے. ایمان بہت طاقتور چیز ہے، کوئی اتنا کمزور نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی. ہمارے یہاں تو پاکستان میں اتنی سبزی سستی نہیں جتنا کفر کا فتویٰ سستا. جن کو مرضی جتنے مرضی فتوے لے لو. تو بھائیو یہاں ان جراثیموں کو مت پلنے دو، یہاں امت بن کے رہو. ابھی اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا ملک ہے، آپ کی نسل کا ملک ہے، اور آپ بڑے خوبصورت ملک میں رہتے ہو، اب امن میں رہتے ہو. ہمارے یہاں تو باہر نکلنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ واپس آئے گا یا لاش آئے گا. آپ یہاں پر امن ہیں. چوری ڈاکے سے حکومت نے آپ کو بچایا ہوا ہے، ظلم و ستم سے آپ کو بچایا ہوا ہے. تو آپ بھی یہاں ایک امت بن کے رہنے کی عادت ڈالو. اور جیسے آپ کی حکومت آپ کے ساتھ مہربان ہے، آپ بھی ان کے ساتھ مہربان ہو. اس حکومت کو دھوکہ نہ دو، ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ان کی لڑکیوں سے پیپر بنانے کے لیے شادی نہ کرو. یہ ظلم عظیم ہوگا.